ٹائم تقریباً آیا تھا تو ڈاکٹر حضرات نے کہا کہ چونکہ ہمارے پاس 16 مشینیں ہیں اور باقی ہے نہیں، جب بھی جتنے یہ لوگ فارغ ہوتے ہم دوسرے بٹھاتے، تو میں نے کہا کہ میں اپنی طرف سے مشینیں دے دوں گا، یعنی اپنی جیب کی طرف سے، تو یہ ان کو دیے اور بھی دیں گے انشاءاللہ۔ اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ ہمارے جو پولیس کے جوان جنہوں نے ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، اس دھرتی کے لیے، اس ریاست کے لیے جو بہت بڑی قربانی دی ہے، تو میں نے کہ میں دوسری بار بھی ان کی عیادت کروں، جو تکلیفات ہیں اس تکلیفات دیکھوں، اور اگر کوئی مشکلات ہے اس مشکلات کے حل کے لیے کوشش کریں۔ اور ڈاکٹر صاحبان چونکہ ان کا جذبہ ہم سے زیادہ ان کے لیے ہے اور وہ تو مسلسل کوشش کرتے رہیں گے، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ یہ قومی سانحہ ہے اور اس میں ہر پاکستانی نے، چاہے وہ ڈاکٹر ہے، چاہے وہ وارڈ مین ہے، چاہے وہ کارکن ہے، چاہے وہ کمران ہے، سب کی فرائض منصبی میں شامل ہے کہ وہ ان کی خدمت کرے۔ تو آج آپ نے دیکھ لیا، ہم نے یہ مشینیں دے دی، اور ہاسپٹل کے لیے 2 دن پہلے میں نے ایک میٹنگ کی تھی، سیکٹری ہیلتھ اس میں آئے تھے، باقی ڈاکٹر صاحبان بھی آئے تھے، ہم چیک کر رہے ہیں۔ ابھی تو چونکہ گورنمنٹ بن گئی اور ہیلتھ کا منسٹر بھی 1-2 دن میں اوت لے لے گا، تو پھر ان سے بھی مشاورت کریں گے، لیکن ہماری کوشش ہوگی، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور ہم ایک پیج پہ ہیں، کوئی مشکل نہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ پورے صوبے، یہ ہاسپٹل جو ہے یہ پورے صوبے کا ہاسپٹل ہے، یہ نہیں کہ یہ پشاور کا ہاسپٹل ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس میں جس چیز کی ضرورت ہو، جو ان کی مشکلات ہے، ہم یعنی ترجیحی بنیادوں پر اس ہاسپٹل کے اور باقی جو ہمارے KTH ہے، HMC ہے، ان ہاسپٹلوں کے جو بڑے بڑے ہاسپٹل پشاور ہے، اس پہ بوجھ کم کرنے کے لیے ان کی جو بھی ریکوائرمنٹ ہے انشاءاللہ تعالی آپ دیکھ لیں گے، ہم پورے کریں گے۔ نہیں تو خیر ہے، میں بزنس کمیونٹی سے اچھا ریلیشن رکھتا ہوں، اسی طرح جیب سے کرتے رہیں گے۔ شکریہ۔ کی صورتحال اور ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں PTI کا شرکت نہ کرنا، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، سیاسی کویشچن ہے، بحیثیت گورنر آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 2 ہفتوں سے میں یہ کہتا رہا، یہ واقعہ نہیں ہوا جو پولیس کا واقعہ ہوا، اس سے پہلے بھی میں کہتا رہا کہ پوری سیاسی جماعتوں کا، تمام اداروں کا ایک بیٹھک ہونی چاہیے، آپ سب گواہ ہیں، اور اس کے لیے میں کوشش کرتا رہا۔ درمیان میں یہ واقعہ بھی آ گیا اور اس نے پورے پاکستان کو رلایا، پھر ہمارے خیبر پختونخوا کو رلایا، لیکن اس واقعے نے، جو لوگ یہ چاہتے تھے کہ اس واقعے سے پولیس کا مورال ڈاؤن ہوگا، اس واقعے نے پولیس کو ایک نئی طاقت بخشی اور وہ ایک نیا جذبہ بخشا، اور انشاءاللہ تعالی وہ مزید بہتری سے کام کریں گے، اور ہم ان کے جذبے کو، ان کی خدمات کو، ان کی شہادتوں کو پوری قوم کی طرف سے سلام پیش کرتے ہیں۔ اور جب یہ بیٹھک ہو گئی، یہ واقعہ بھی درمیان میں آیا، تو میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا، اپنے آرمی چیف صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اسی واقعہ کے دن وہ تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد سیدھا ہاسپٹل آئے، اور تمام جتنے بھی ہمارے زخمی کانسٹیبلان افسران تھے ان کی عیادت کی، اور پھر اس واقعے کے 3 دن بعد یعنی کل وہ پھر دوبارہ آئے، اور ایک بہت بڑی بیٹھک، شاید پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی بیٹھک لگی ہو، اتنا بڑا میٹنگ یا اجلاس ہوا ہو، اس میں ہر چیز پر ڈسکشن ہوئی، اور چونکہ میں ایک سیاسی کارکن ہوں، اور ہم نے وہ تمام چیزیں ان کے سامنے رکھی، اور وہ جو چیز KP کو ملنی تھی وہ انہوں نے اسی وقت اپروو کر دی، اور جہاں تک ایک پارٹی کی شرکت نہ کرنا، دیکھو یہ میری تجویز تھی کہ تمام سیاسی جماعتیں ہوں، اور ہم نے ان کو دعوت دی، لیکن اب قوم فیصلہ کرے گی کہ اس طرح واقعات پر بھی ہم اگر اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں تو پھر دیکھ لو کہ کس کا ایجنڈا کیا ہے، وہ قوم معلوم کر لے گی، اور انشاءاللہ تعالی جب الیکشن ہوں گے تو پھر دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ میں نے اس میں لکھا ہے کہ آپ اس طرح بیٹھک کریں
کہ آپ پولنگ 10 کا پولنگ اسٹیشن سے جو شہر کے وسط میں تھا اس کے پریزیڈنگ آفیسر 4 دن غائب تھے 10 کا میں. اور کیا وزیرستان سے پہلے وزیرستان کو بیلٹ پیپر پہنچانا اور پھر آپ جیسی بیٹیوں کو وہاں پہنچانا لیڈیز پولنگ اسٹیشن میں اور 2 دن وہاں ادھر رکنا اور پھر آپ وہ بیلٹ پیپر یہاں پر لائے گئے. تو میں نے کہا ان کی سیکورٹی کے انتظام کے لیے سیکورٹی ایجنسیوں سے الیکشن کمیشن موجودہ حالات کے مطابق ایک اسی طرح کا مشاورت کرے تاکہ وزیرستان، باجوڑ، کورم ایجنسی، وانا، خیبر ایجنسی اور اس طرح کے علاقوں میں یا سوات کے جو ہمارے مائیں بہنیں ہیں، جو ہمارے بھائی ہیں، وہ جائیں اور واپس وہ امانت واپس لے آئے. نمبر 1. دوسرا، ہم نے اس طرح ماحول پیدا کرنا ہے کہ ووٹر آزادانہ طریقے سے جا کے وہ اپنا رائے دہی استعمال کرے. تو ہم نے تو لاشیں اٹھانی نہیں ہے نا. کیا بحیثیت گورنر میرا رائے ہے اور میرے ذہن میں اگر کوئی ایک اچھائی کا منصوبہ ہے، جس طرح میں آیا ہوں اور انہوں نے کہا مشینیں نہیں ہیں، میں نے کہا میں مشینیں دے دوں گا، تو کیا یہ غلط کام ہے؟ یعنی مشاورت ضروری ہے آج کل کے حالات میں. اور آئین کا دفعہ 254 پڑھ کے دیکھ لیں. آپ کہتے ہیں نا آئین آئین آئین، آپ 254 پڑھیں. وہ کیا کہتا ہے؟ 254 کہتا ہے کہ اگر اس حالات میں کوئی بھی چیز، نو الیکشن، کوئی بھی ایسا اقدام اگر وہ نہ ہو سکے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ وہ جو کام کرنا تھا وہ ختم ہو جائے گا، وہ اپنے پیریڈ پر دوبارہ ہو جائے گا. اور دوسرا، بے نظیر کی جو شہادت ہوئی تھی تو اس پہ الیکشن کس طرح ملتوی ہوئے تھے؟ ایک سانحہ تھا نا. اور آج تو پورے صوبے کے ہر ڈسٹرکٹ میں اس طرح سانے ہو رہے ہیں. تو کیا ہم نے دیکھو آپ اپنا رول اس میں پلے کرے. ہماری جو ایک سیاسی جماعت ہے اس سے پوچھے آپ کو کس نے کہا استعفیٰ دو؟ آپ کو کس نے کہا کہ اس حالات میں اسمبلی توڑو؟ ابھی آپ کو کون کہہ رہا ہے کہ میں استعفیٰ واپس لے رہا ہوں؟ اب کون گئے ہائی کورٹ میں کہ ہمارے استعفے واپس کرو؟ کیا اس طرح کے لوگ اس ملک کو رول کر سکیں گے؟ خدا را ایسی بات نہیں ہے. یہ ملک کو رول کرنا ایک ویژن رکھتا ہے، ایک پالیسی ہوتی ہے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. ہم اس کو پھر بھی بلائیں گے. اب 7 تاریخ کو پھر آل پارٹی کانفرنس ہے، پھر ان کو دعوت دی ہے تاکہ ان کو پتہ لگے. اور میں آپ کو بتاؤں افسوس کی بات، ایک سیٹ پہ وزیر اعظم ہوتا ہے اسمبلی میں، ایک پہ اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے. اس نے جب بھی خط لکھا، نفرت کا انداز دیکھو، اس نے جتنے خط وزیر اعظم کو لکھے اس کے اوپر نام بھی نہیں لکھا، نیچے دستخط بھی نہیں کیا، چٹ بیچتے تھے. اور اس کا ظرف دیکھو، اس کا اخلاقی اقدار دیکھو. وہ اس کو لکھتا تھا وزیر اعظم پاکستان اور جو جواب تھا اور پھر نیچے دستخط کرتا تھا. کیا اس طرح نفرت سے، اس طرح ذاتیات سے ملکیں چلتی ہیں؟ کیا دنیا کی تاریخ بتا دو کہ کسی ملک میں ایک جماعت کے ایم این اے ایم پی ہو؟ ساری دنیا میں مختلف آتے ہیں. اور پھر یہ حکومت کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے لیے ماحول کو پرامن بنائے. اور آج یہ جو واقعہ ہوا پولیس کا، اس کو دیکھے، ان کی شہادتوں کو دیکھے، ان کی شہادتوں پر جو سیاست ہوئی اور ان کی شہادتوں کو جس طرح ایک فورسز کے خلاف استعمال کیا گیا اور ایک اس فورسز کو جو پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے اس کے خلاف کیا، تو یہ کون سا ذہن تھا؟ آپ خود دیکھ لیں کہ سوشل میڈیا میں کیا طوفان بدتمیزی نہیں جاری کی گئی تھی. میں نہیں کہتا، نہ یہ بھی میں نہیں کہتا. میں نے کہا کہ الیکشن کرائے لیکن ایک مشاورت کرے تاکہ پولیس یہ اپنی ڈیوٹی ایکسیپٹ کرے کہ ہم ان تمام ضلعوں میں پولیس بھیجیں گے. یہ جب دھماکہ ہوا اور یہ حالات جب گزر گئے تو ایک پارٹی کی جانب سے الزامات لگائے گئے کہ الیکشن کو ڈیلے کرنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے. تو کیا یہ بات سچ ثابت ہو رہی ہے؟ دیکھو اس کے ساتھ ایک سپلیمنٹری کوشچن ہے، اگر حالات اتنے ناخوشگوار ہیں تو ساتھ میں ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، تو
तो आप बेहैसियत गवर्नर या वफाक के नुमाइंदे आप इलेक्शन कमीशन को तजवीज़ नहीं देंगे कि ये ज़िमनी इंतखाबात भी देखिए कराए जाएं? देखिए दो बातें हैं। मैं आप सबसे अपील करता हूँ, कौम से भी, आजकल के हालात को संजीदगी से लेना है, ख़बर बनाने के लिए नहीं। अब जो ज़मीनी इलेक्शन हो रहे हैं वो पूरे सूबे में कुछ हलकों पे हो रहे हैं, और फिर तमाम, अब ऐसा है ना कि अब किसी एक हॉस्पिटल के एक वार्ड में इमरजेंसी लोग आ गए हैं, तो चलो सारे डॉक्टर आ जाएंगे उस वार्ड को, उस लोगों की खिदमत कर लेंगे। एक ये है कि पूरा सूबे से हर वार्ड में लोग आ जाएं, तो फिर इनकी वो कैपेसिटी नहीं रहेगी। इसलिए हम कहते हैं हम इलेक्शन करते हैं और सिक्योरिटी देना सूबाई हुकूमत और पुलिस का काम है, लेकिन ये बताओ कि आप इस मुल्क को उस नच पे ले जाना चाहते हैं कि कल ख़वातीन कह दे हमारे कांस्टेबलान कि हम नहीं जा सकते वहाँ ना, तो खैर अफर कर लेना, वो टैगर पोस्ट लाए कि वो चले जाएं, पोलिंग स्टेशन में बैठ जाएं, ये भी एक खिदमत है कौम की, उसको बुलाए। और जहाँ तक देखें वो जमात जो आप कहते हैं कि वो कहते हैं ये धमाका, मैंने पहले कह दिया कि उन्होंने फोर्सेस को फोर्सेस से लड़ाने का नाकाम कोशिश की है, और ये समझ लो कि इस तरह बातें करना, ये जो कोई भी करेगा वो मुल्क दुश्मन होगा, वो इस रियासत का वफादार और इस रियासत का तहफ़्फ़ुज़ नहीं मांगेगा। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तानी कौम पुलिस के साथ खड़ी है, पाकिस्तानी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है, और पाकिस्तानी कौम हर जगह जो भी, मसलन हम आज इस हॉस्पिटल के डॉक्टरों के साथ खड़े हैं, लवाकिन जो है वो जज्बाती होंगे, इनसे सख्ती में बात भी करेंगे कि जल्दी जल्दी हमारा काम नहीं हो सकता, लेकिन हम इनको दाद देंगे कि इन्होंने इतने अच्छे तरीके से ये सब कुछ किया। तो हमने एक संजीदा माहौल पैदा करना है, और हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान एक इस्लामी दुनिया का 8वीं मुल्क है, और हम इसको इस तरह चलाएंगे, इस तरह बच्चों की तरह नहीं। देखिए जमात इस्लामी को दावत शायद दी गई हो या नहीं, ये मेरे इल्म में नहीं है, और वो भी शायद उनका भी कोई अपनी पॉलिसी हो, लेकिन अभी मैं जो ये आपकी जो बात है 7 तारीख के उसमें पहुंचा दूँगी इंशाअल्लाह ताला। गवर्नर साहब ये बताइए कि बताया ये जा रहा है कि आपने निगरान काबीना को अपने कब्जे में लिया हुआ है, आप उसके काबिज हैं। किधर है निगरान का भी? मेरे साथ उससे ये खड़ा है, डॉक्टर्स खड़े हैं। दूसरी बात आप मुल्क के हालात पे बात कर रहे हैं, अब तक जितने भी साबिक वज़ीर-ए-आला गुजरे हैं उन्होंने पुलिस लाइन तक दौरा तक नहीं किया, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए अब ज़रा और माजी में जाएं, 400 के करीब हमले हुए हैं, 400 के करीब, उसमें लातादाद शहादतें हुई, उसको भी छोड़े। मेरे 2 महीनों से कुछ ज़्यादा अरसा हुआ, इसमें जितने पुलिस ऑफिसरान शहीद हुए, शहादत शहीदों के नमाज जनाजा गवर्नर हाउस और CM हाउस से तकरीबन पौने फरलांग पर है। और मादी तो छोड़ो, इसमें जब वो वज़ीर आला थे शिरकत नहीं की, और ये 100 जनाजे में जब हम 100 जनाजे उठा रहे थे, वो हाई कोर्ट में फिर रहे थे कि इलेक्शन करूं, और मैं पेशावर के शहरियों से पूछता हूं कि आपने एक शख्स को आए हुए बगैर वोट दिया, आज वो कहाँ हैं? आपके गमी खुशी में उनका कोई एक बंदा जनाजे में नहीं आया, एक सिंगल मैन। वो उनकी अपनी पॉलिसी है, लेकिन बेहसियत गवर्नर मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं पूरे सूबे की मर्जर एरिया की और ये हॉस्पिटलों की, स्कूलों की, यूनिवर्सिटियों की मुश्किलात ख़त्म करूं। मैं एक कारकुन हूं और मेरा चाला ज़िंदगी आपके सामने है। काउंसलर था तो पूरे सूबे में सबसे तारीखी काम किए, वजीर डिस्ट्रिक्ट नाज़म था, शायद क़यामत तक भी वो रिकॉर्ड कोई तोड़ दे, क़यामत तक जो काम मैंने किए। मैं 9 साल के हुकूमत को और 9 साल के 2 चीफ मिनिस्टरों को और 9 साल के तमाम MPA जो जमात के थे
ان کو چیلنج کرتا ہوں. میں نے شہر میں 200 ٹیوب ویل بنائے 3 سالوں میں. یہ 9 سالوں میں پشاور میں 200 ٹیوب ویل بتائے, 50 بتا دیں. میں نے گورنر ہاؤس کا دیوار اس غریب لوگوں کے لیے گرایا. یہ اسمبلی کو 105 فٹ پیچھے کیا. یہ جیل کی دیوار, یہ سٹی سرکل روڈ. یہ میں نہیں کہتا ہوں, میں ایک کارکن ہوں انشاءاللہ تعالی بحیثیت گورنر, اور صوبائی حکومت کے ساتھ اچھی ریلیشن شپ. آپ اچھی ریلیشن شپ کو کہتے ہیں کہ اس نے اعمال بنائے. بھائی سب اس نے ایک ماشاءاللہ سینئر بیوروکریٹ ہے, اس نے کابینہ بنائی. میرا کام تھا کہ میں اس سے عہد لیتا. میں کہہ سکتا ہوں کہ میں کسی سے نہیں لے سکتا, ایسی بات نہیں ہے. سب ہمارے بھائی ہیں, آپ بھی ہمارے بھائی ہیں. آپ کا مشکل بھی میرا مشکل ہے. اس ہاسپٹل میں جو سویپر ہے اس کا مشکل بھی میں اپنا مشکل جی بہنوں کیا بھائی, بالکل جی. یہ بتائے گا کہ ثانیہ اور ان کو اختیارات بھی دیے گئے ہیں, لیکن ہیلتھ مکمل اور کل پیر تک مکمل ہو جائے گی. کیا وجہ ہے سر, آپ تک نہیں ایسا نہیں تھا. ہم سوچ رہے تھے, دیکھیں ایک بات ہے, وزیر اعلیٰ صاحب سوچ رہے تھے ہیلتھ میں کافی ایشو آ رہے ہیں, اور مجھے خود بھی بہت زیادہ واٹس ایپس آ رہی ہیں, عوام کی طرف سے بھی شکایت آ رہی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی شکایت کرے, میں ایک سیاسی ورکر ہوں. اب کوئی ڈی جی ہیلتھ کے متعلق مجھے شکایت کرے اور میں فوراً ایکشن لے لوں. میرا کام ہے میں اس کو پرکھوں, اس کو دیکھوں, اس سے سمجھوں, تو میں پھر بات کروں گا. تو اس کے لیے ہم نے کوشش کرنی تھی کہ ایک ایسے شخص کو ہیلتھ منسٹر بنایا جائے جو اس ایشو پہ سمجھتا بھی ہو, اور یہ جو کچھ تکلیفات آ رہی ہے میں اس پر سمجھتا ہوں. اور شاید جتنے لوگ ہم کھڑے ہیں اس میں سے ایک بندہ بھی اس سے انکار کر لے کہ اس ہاسپٹل کو 1947 سے لے کر یہ 4-5 سال پہلے تک خیراتی ہاسپٹل کہا جاتا تھا یا نہیں. اب ہم نے سنا ہے کہ 9 بجے تک کوئی آئے تو اس سے 100 روپے لے لو, 9 بجے کے بعد 500 روپے لے لو, 2 بجے کے بعد 2000 روپے یا کتنے لے لو. تو یہ خیراتی ہاسپٹل ہے عوام اور پبلک کے لیے. آپ کو اگر اب ایکسیڈنٹ کر لیا خدا نخواستہ اور ہاسپٹل لائے, وہی شناختی کارڈ جیب میں نہیں ہے تو نہیں ہے, پرچہ نہیں دیتی. آپ ویل چیئر مانگے, اس پر آپ دیکھیں, کہتے شناختی کارڈ ہے تو ویل چیئر دیتے ہیں. مجھے ایک بندے نے کہا, اور میں نے اس دن ان کو رسپانسیبل بندے نے کہا سیکٹری ہیلتھ کے موجودگی میں کہ مجھے ویل چیئر نہیں دے رہا تھا. میں نے بوڑھی ماں کے پھوپھی کو اٹھایا تھا, ٹیسٹ کے لیے لے گیا, پھر اس کو اٹھایا دوسری جگہ لے گیا. جب تیسری جگہ لے جاتا تھا میرے ہاتھوں میں وہ مر گئی, اور ویل چیئر والے کہتے تھے شناختی کارڈ لاؤ. تو یہ خیراتی ہاسپٹل ہے جس نے اس کو اپنے گھر کی لونڈی بنائی تھی, انشاءاللہ وہ ختم کر رہیں گے. گورنر صاحب یہ بتائیں کہ نیشنل ایکشن پلان گزشتہ روز بھی ڈسکس ہوا, اس پہ عمل درآمد بھی ہوا. سیف سٹی پروجیکٹ کے حوالے سے کہا گیا کہ دوبارہ سٹی ڈی, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ گزشتہ 10 سالوں میں سیف سٹی پروجیکٹ کے حوالے سے جو کہ انہوں نے اعلانات کیے تھے, اور جو سٹی ڈی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سٹی ڈی کو مستحکم کیا ہے, مختلف پولیس لائنیں وہ کیے ہیں, ان کی تربیت کا انتظام کیا ہے, ٹھیک ہے, 417 ارب روپے جو ہے وہ کمپنسیشن میں, اور جو ڈیمیج ہے وہ اس میں گئے ہیں, انہوں نے اس کے لیے نہیں دی. دیکھو 417 ارب روپے جو دیے گئے تھے وہ انسٹیٹیوشن کی بہتری کے لیے دیے گئے تھے, اور اس کی انکوائری کا آرڈر وزیر اعظم نے کیا ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کل جو ہوا اس کو چھوڑ دو, یہ وقت ضائع کرنے کی بات ہے. مجھ سے یہ پوچھو کہ کل کیا کرو گے. میں آپ کو کہتا ہوں کہ سیف سٹی کا پروگرام سٹی ڈی کے اپنے بلڈنگز اور ان کی ترقی کے لیے یہ منصوبے جو ہیں انشاءاللہ تعالی جلد سے جلد مکمل ہوں گے. میں ان لوگوں میں نہیں ہوں جو آج پھرتے پورے شہر میں کوئی جانتے نہیں ہیں.